بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے بنیادی عقائد بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں اور رسولوں پیغمبروں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ یہ سب بنیادی عقائد ہیں کہ جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کو رکھنا۔ کوئی اگر اس عقیدے کو نہیں مانتا، کوئی اس عقیدے میں شک بھی کرتا ہے، کوئی اس عقیدے میں اگر اسے ذرا سا بھی تردد بھی اگر ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بلکہ ان قرآن کی تقریباً 100 آیات سے یہ عقیدہ واضح ہے، اور اسی طریقے سے تقریباً 200 احادیث مبارکہ سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے امت میں سب سے پہلا اجماع جو منعقد ہوا وہ اس بارے میں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک اب کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا بھی ہے اور اگر کوئی شخص اس سے دلیل کا مطالبہ کرے کہ دلیل دو، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو تو کیا ہے ماننا ہے، یہ تو قرآن کی آیتوں سے احادیث مبارکہ سے اس پر دلیل کو مانگی جا رہی ہے، تو لہٰذا ایسا شخص بھی کیا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، گویا اس نے عقیدہ ختم نبوت کے اندر شک کیا۔ ایک قرآن کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں، ختم کرنے والے ہیں نبیوں کو، آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری احادیث مبارکہ سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں قادیانی جو ہے نا، قادیانی جو عقیدہ ختم نبوت کا کے خلاف ہے ان کا عقیدہ، اور ان کا جو نظریہ ہے کہ بھائی مرزا جو ہے غلام احمد قادیانی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے اور اس کو وہ لوگ اس کے پیروکار ہیں، تو یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں۔ اور قادیانی بھی کافر ہیں، اور دوسرے اور جو لوگ ہیں، ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے، انگریز ہو گئے، یہ لوگ بھی کیا ہے کافر ہیں۔ لیکن کافروں میں فرق ہوتا ہے۔ قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں کے اور دین اسلام کے لیے زیادہ خطرناک ہیں، یعنی یہ زیادہ دشمن ہیں دین اسلام کے اور اسلام کے، مسلمانوں کے۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی اپنے جو کفریہ عقائد ہیں ان کی غلط تعمیل کر کے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، شکل و صورت ایسی بنائی ہوئی ہے مسلمانوں کی طرح انہوں نے، اور نام پہ ان کی کیا ہے مسلمانوں کی طرح انہوں نے پھر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان کی لبادے میں اوڑھ کر اسلام کی باتیں کرتے ہیں، یعنی جو ان کے مذہب کی اس میں نماز کی باتیں بھی کرتے ہیں، دیگر اور اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ایک سامنے ان کو دیکھنے والا وہ پہچان نہیں پائے گا کہ یہ قادیانی ہے یا کیا ہے، مسلمان آدمی ہے۔ تو دیگر جو کافر ہیں، ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے، وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ تو کہتے ہی کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہیں کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کرتے ہیں، تو ایسا شخص صرف کافر نہیں ہوتا بلکہ ایسا شخص زندیق کہلاتا ہے، زندیق بھی۔ اور زندیق جو ہے وہ کیا ہے خطرناک ہوتے ہیں بہت، اور تاریخ کے اندر بھی ایسا ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو، اسلام کو، لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا۔
کہ ان کو اسلام سے نکال کر کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی آبادیاں، کتنی بستیاں، کتنے دیہات ایسے ہیں کہ جو کہ پورے کے پورے کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے، یعنی دائرہ اسلام سے وہ لوگ کیا ہو گئے، نکل گئے، اور ان کی محنتیں ہیں، جاری ہیں، کر رہے ہیں وہ لوگ. جبکہ اس کے مقابلے میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے بڑی جنگ لڑی گئی، سب سے پہلے تاریخی بڑی جنگ لڑی گئی. وہ اسی مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص تھا کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. روایت میں آتا ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے نا جنگوں میں، مختلف جنگیں ہوئی نا بھائی، غزوہ احد، غزوہ بدر اور پتہ نہیں کون کون سی جنگیں ہوئی، ان میں جو شہید ہونے والے صحابہ کرام تھے ان کی تعداد 259 ہے، ان کی تعداد 259 ہے. لیکن مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور دفاع کے لیے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جن میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 تھی، جن میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 تھی، اور جن میں 700 ایسے تھے جو قرآن کے حافظ اور عالم تھے، 700 صحابہ کرام ایسے تھے. تو اسی طریقے سے بہت سے لوگ آئے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اسود انسی نامی ایک شخص تھا، اس نے دعویٰ کیا. طلیحہ اسدی نامی ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جہاں جہاں نبوت کے دعوے ہوئے ان کے سر قلم کر دیے گئے. کچھ ایسے بھی ہو گئے جنہوں نے توبہ کی بہرحال، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک باقاعدہ ایک پوری جماعت ہے جو کہ کیا ہے، عالمی مجلس ختم نبوت کے نام سے ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے، اور بہترین انداز سے کیا ہے کام کر رہی ہے. 7 ستمبر، کل 7 ستمبر تھی، 7 ستمبر 1974 وہ تاریخی دن ہے، وہ تاریخی دن ہے کہ جس میں آئینی طور پر ایک جو ہے نا قرآن و حدیث کی روح سے یہ لوگ کافر ہیں قادیانی، لیکن آئینی طور پر ہمارے ملک کے آئین کے اندر دستور بنا دیا گیا 7 ستمبر 1974 کو کہ بھائی قادیانی آئین کی روح سے بھی کیا ہے کافر ہے، آئین کی روح سے بھی کیا ہے کافر ہے. اور ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، اور اس سے پہلے ایسا نہیں کہ آسانی سے ہو گیا، بلکہ وہی بات ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، بڑی تحریکیں چلی ہیں. 1953 کی جو تحریک تھی، ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، بہت سے لوگ کیسے ہوں جو کہ موجود ہوں ہمارے بڑے. 1953 کی تحریک چلی تھی یہ، اور پھر لوگوں نے جانیں قربان کی. اسی طریقے سے پھر 1974 کے اندر بھی سخت تحریک چلی. حالانکہ دیکھیے سوچنے کی بات ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، یہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ کوئی انگریزوں کا ملک تو نہیں ہے، کوئی ایک تو ہے نا کہ یورپ ہو، کوئی ایسا ملک ہو کہ وہاں پر لوگ تحریک چلائیں. لیکن یہاں پر بھی دیکھیے اسلامی ملک ہونے کے باوجود تحریک چلی، اور مسلمانوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کی ہیں. بڑی زبردست تحریک ہوئی تھی وہ، اور کئی لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور اس کے نتیجے میں 1974 کو یہ آئین بنا دیا گیا. دستور کے اندر یہ بات لکھ دی گئی کہ یہ کافر ہے قادیانی، اور ان کا اقلیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کے اندر یہ رہتے ہیں، لیکن یہ اقلیت کے طور پر نہیں رہتا ہے. اقلیت میں سے کہتے ہیں کہ جو کیا ہے غیر مسلم ہو، اور اپنے آپ کو غیر مسلم بھی کہیں. جبکہ قادیانی اگر اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دیں، اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دیں، تو پھر ان کے اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملیں گے. لیکن یہ جو کہ اقلیت میں نہیں آتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہیں کافر، اور ہیں یہ لوگ کافر ہیں، تو لہٰذا یہ اقلیت کے تحت بھی نہیں آتے ہیں. تو ان کا جو معاملہ ہے نا یہ بڑا سخت ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ایک جو ہے نا کہ آپ عام کفار کے ساتھ معاملات کریں، تجارت کا معاملہ کریں، دیگر لین دین کے معاملات ہیں، شرکت کے معاملات ہیں، اور کاروباری معاملات ہیں، عام کفار کے ساتھ ضرورت کے موقع پر کرنے کی اجازت ہے. ضرورت کے موقع پر کرنے کی اجازت ہے کہ بھائی کسی کوئی مسلمان نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے، تو ضرورت کے موقع پر ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں. لیکن قادیانی یہ کیا ہے، بسا اوقات میں یہ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ معاملات کرنا یہ غیرت ایمانی کے بھی خلاف ہے. یہ کیا ہے، غیرت ایمانی کے بھی کیا ہے خلاف ہے.
کہ اتنا سخت ان کا عقیدہ ہے کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یہ لوگ، اپنے نبوت کے یہ لوگ کیا ہے قائل نہیں ہے یہ لوگ. تو لہٰذا ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے تو بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، بہت زیادہ بچنا چاہیے. اور دوستی اور یاری تو ہو ہی نہیں سکتی. ایک مسلمان کی کافر کے ساتھ بلا دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو قرآن کی واضح آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ تو آپس میں کیا ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں، ہمارے دوست کیسے ہو گئے؟ تو لہٰذا یہ قادیانی کی کافر ہے، تو ان کے ساتھ تو حق الاحکام معاملات کرنے سے بچا جائے اور کسی بھی طریقے سے قلبی محبت دل میں نہ آنے پائے، دل میں نہ آنے پائے. اور یہ ملک پاکستان کے اندر ایک باقاعدہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کے مشن ہیں، اور لوگوں کو کیا ہے مختلف قسم کے اپنے کیا نام ہے رفائی تنظیمیں ہیں ان کی، کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف لے کر آتے ہیں، اپنے عقیدے کی طرف لے کر آتے ہیں. لوگ غریب ہوتے ہیں عموماً گاؤں اور دیہاتوں کے اندر، تو انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پیسے دے دے کر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد ان کو ان کے جو ایمان کی دولت ہے ان سے چھین لیتے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. جہاں ایک طرف یہ محنت کر رہے ہیں، وہی دوسری طرف اللہ پاک کی طرف سے عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے کی علماء کی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور محنتیں کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسلام پھیلتا ہی چلا جائے گا، اور ان کی جو کوشش ہے وہ ہمیشہ سے نامراد ہی رہے گی. بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، پچھلے سال کی جمعہ آیا تھا اس موقع پر، اس سال بھی آیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں، عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھیں اور عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی حاصل کریں. اس موقع پر مختلف قسم کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر سال ہوتے ہیں. آپ کے مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ان پروگراموں کے اندر شرکت کرنی چاہیے. ان پروگرام میں ہمیں پتہ تو چلے کہ عقیدہ کیسا ہے اور اس کی حساسیت کیسی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نہ رسول ہے نہ کوئی نبی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. فلا نبی کے بعد، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی بمثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے کمثل رجل بنا دارا فاحسنہ واجملہ، ایک آدمی اس نے بڑا خوبصورت گھر بنایا حسین و جمیل، الا زاویۃ من لبنۃ، مگر ایک اینٹ کی جگہ اس نے کیا کر دی؟ چھوڑ دی. ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، بڑا خوبصورت محل بنایا ہے لیکن تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی. فجعل الناس يطوفون ويعجبون له، لوگ آ رہے ہیں گھر کو دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی، اور کہتے ہیں حل وسعت هذه المدینہ، کہ اس اینٹ کو بھی رکھ دیا جاتا، اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ فرمایا فانا الذین، بس میں آخری اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. یعنی میری مثال کی گویا کیا ایسی ہی ہے جیسے کہ اس شخص نے محل بنایا تھا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تھی، تو ایسے ہی نبیوں کا ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن ایک نبی کا آنا باقی تھا، وہ میں ہی ہوں، اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اس طریقے سے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا اور بتایا. اور ایک روایت میں آپ نے بتایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی وخلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل کی جو سلسلہ تھا نبیوں کا وہ ان کے انبیاء کے ہاتھوں میں تھا، یعنی ان کی جو سلطنت تھی وہ نبیوں کے ہاتھوں میں تھی. جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا. بہت سے نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر، ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد خلیفہ ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ، اور ان کو بہت زیادہ ہوں گے. خلیفہ تو ہوں گے لیکن نبی کوئی بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیے بہت ساری احادیث مبارکہ سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہے، قرآن کی آیات سے بھی کیا ہے ثابت ہے. تو لہٰذا اب خود بھی اس عقیدے کے اوپر
اس عقیدے کو تازہ رکھنا چاہیے. اس دن یہ دن جو آتا ہے ہر سال، یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے، 7 ستمبر کا جو دن ہے یاد دلاتا ہے کہ ایک بہت بڑا کام اس دن ہوا تھا. اور خود بھی اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے کوشش کرتی ہیں، اس کے لیے آگاہی حاصل کرتی ہیں. اس کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مستند کتب کا مطالعہ کرنا ہے، مستند بیانات اور علماء کرام کو سننا ہے، تاکہ اس عقیدے کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں میں اگر پہلے سے ہے وہ بھی مسلمان ہے اور زیادہ بڑھ جائے، اور زیادہ بڑھ جائے. اور اللہ تعالیٰ اسی عقیدے کے اوپر مرتے دم تک ہم سب کو کیا ہے قائم رکھے. اور خاص طور پہ ہماری جو نسل ہے، ہماری جو نسلیں ہیں، اولادیں ہیں، آج کل کا جو ماحول ہے، اس حوالے سے ان کو اس عقیدے کے ساتھ کیا ہے جوڑنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت سے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کالج کے یونیورسٹی کے پتہ ہی نہیں کہ یہ عقیدہ کیا ہے. یا پڑھ لیا ہے سرسری طور پر پڑھ لیا، لیکن اس کی حساسیت اور اس کی نوعیت نہیں پتہ کہ یہ کتنا ضروری اور اہم عقیدہ ہے. اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ شخص کس قسم کا کافر ہے، کتنا بدترین قسم کا کیا ہے وہ کافر ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تو یہ معلوم نہیں ہوتا. یہ تو پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جو اس طرح کا عقیدہ رکھے تو کیا اس کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، کیا اس کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، کیا اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، یہ چیزیں کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ بسا اوقات آدمی بہت زیادہ قریب ہوتا رہتا ہے ان کے، اور پتہ نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی ہیں، تو یہاں تک کہ بسا اوقات وہ اس کو اپنی طرف گھیر لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کی ایمان کی دولت چھن جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہر قسم کی کیا ہے مشکل ڈالنے کے پیچھے نہ چلا کریں. کوئی کیا دے رہا ہے، کوئی کتنی رقم دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے اور کہاں سے دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، ذرا اس کی بھی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. بھائی فری میں راشن بٹ رہا ہے، کون لوگ دے رہے ہیں آ کے دیکھیے تو صحیح کون ہے، رینجرس کون سی تنظیمیں ہیں جو کیا ہے ان کو بانٹ رہی ہیں، لوگوں کو کیوں دے رہی ہیں، کیا مقصد ہے. ہوتا ہے کہ راشن کو بانٹ رہے ہیں، راشن بانٹنے کے بعد کچھ پمفلیٹ بھی ان کے آگے دے دیا کہ بھائی کیا ہے، اور اس میں وہ آدمی پہلے ہی متاثر ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اپنا جو عقیدہ ہے اس کو بھی کیا ہے وہ بیچ دیتا ہے. بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم رکھے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.